نفلی روزے بھی او بھائی پیچھے آ جاؤ، باہر نکلو اس میں باہر، چلو چلو جاؤ۔ آ رہی ہے اب آپ میری بات، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس نو تھوڑا جورا پھیر دو، اس بھی گل اس وہ فرائض پورے کرتی ہے، روزے بھی فرضی رکھتی ہے، باقی نوافل، تلاوتیں، ذکر، اذکار، تسبیح کا رولنا یہ کام نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ حقوق العباد جو ہیں، بندوں کے حق ہیں، بندوں سے تعلق ہے، برادری سے، پڑوسیوں سے، اس حقوق کو اگر پورا نہیں کیا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے۔ میں ایک اور حدیث کا سہارا لے لیتا ہوں، بات تھوڑی سی اور نکھر جائے گی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا مفلس کسے کہتے ہیں؟ کیوں خراب کر رہے ہو یار؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس صحابہ نے کہا لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، سامان نہ ہو، اسباب نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حقیقی معنوں میں مفلس وہ آدمی ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، نمازیں بھی لے کر، روزے بھی لے کر، زکوٰۃ بھی لے کر، حج بھی لے کر، اعمال صالحہ بھی لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ضرب ھذا، اس بندے کو اس نے ایک مرتبہ مارا تھا، وشتم ھذا، اس بندے کو اس نے گالی نکالی تھی، وقذف ھذا، اس بندے پہ اس نے تہمت لگائی تھی، وقتل ھذا، اس بندے کو اس نے قتل کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اس نمازی سے، زکوٰۃ دینے والے سے، روزہ رکھنے والے سے اللہ فرمائیں گے کر راضی، یہ جسے تو نے گالی دی، جسے تھپڑ مارا، جس کا پنجہ مروڑا، جس پر بہتان لگایا، چغل خوری کی، کر اسے راضی۔ اور اگر یہ راضی نہیں ہوتا نا تو جو میرے حق تو نے ادا کیے تھے نا، اس ظلم کے بدلے میں وہ سارے حق میں اسے دینے لگا ہوں۔ تو پھر حقوق العباد کی جو اہمیت ہے وہ ایک زاویے سے حقوق اللہ سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اللہ اس کی نمازیں اٹھا کے دے دیں گے، روزے اٹھا کے دے دیں گے، زکوٰۃ اٹھا کے دے دیں گے، حج اٹھا کے دے دیں گے، عمرے، تلاوتیں، ذکر، اذکار، لیکن ابھی مظلوم ختم نہیں ہوئے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ ان کے گناہ اس پر لادنے شروع کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا حقیقی معنی میں مفلس جو ہے وہ یہ آدمی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ
کہ حقوق اللہ کی نسبت ایک زاویے سے حقوق العباد جو ہیں ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہر سال عمرہ کرنا فرض ہے، واجب ہے؟ بولتے نہیں، ضروری ہے؟ یہ تو اس دفعہ کرونا نے لوگوں کو روک لیا، تو کتنے لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں عمرے پر، پوری فیملی سمیت جا رہے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ عمرے پر خرچ ہو رہے ہیں۔ مین کے زکوٰۃ کٹ دینے، کیا خیال ہے؟ نکالتے ہیں زکوٰۃ؟ غریبوں کا حق جو مارا ہے اسے واپس کرتے ہیں، اپنے سیلز مین اور اپنے ملازم ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ قربانی آ رہی ہے، 5 لاکھ کے بیل خریدے جائیں گے، ایک دوسرے سے مقابلے پر خریدے جائیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ قربانی پہ 5 لاکھ روپے لگا دیں۔ پتہ نہیں میری یہ بات آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، اگر ایک آدمی 12-13 ہزار روپیہ حصہ ڈالتا ہے، 7واں حصہ گائے میں، چاہے وہ ارب پتی ہے، اللہ اس سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے قربانی سستی کیوں کی تھی، نہیں پوچھیں گے۔ اس کی قربانی والا واجب جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ادا ہو، صرف 13,000 میں۔ ایک بیل اور گائے خریدنے میں آپ 5 10 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، اور کوئی غریب بھوک کا مارا تیرے دروازے پہ مانگنے کے لیے آ جائے تو تیرے ماتھے پہ آنے والے بال گنے نہیں جا سکتے۔ اس وقت تیری اللہ کی رضا کہاں جاتی ہے؟ جب وہ غریب آیا ہے، مسکین آیا ہے، فقیر آیا ہے، تجھ سے مانگنے آیا ہے، وہ بھوکا ہے۔ حقوق العباد جو ہیں یہ بنسبت حقوق اللہ کے ایک زاویے سے ان کی شدت جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ حقوق اللہ کیا ہیں؟ آپ اگر گناہوں پہ دلیر نہ ہو تو پھر میں بات کروں۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان میں جو صغیرہ گناہ ہیں، صغیرہ، کچھ گناہ ہوتے ہیں کبیرہ، کچھ گناہ ہوتے ہیں صغیرہ۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو آسان سا فرق بتا دیتا ہوں۔ جس گناہ پر قرآن و سنت نے نہیں کی ہے، روکا ہے، واضح لفظ جھوٹ مت بولو، تو جھوٹ بولنا کون سا گناہ ہو گیا؟ کبیرہ۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، تو زنا کرنا کیا ہو گیا؟ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا کون سا گناہ ہو گیا؟ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، شراب پینا کیا ہو گیا؟ کبیرہ۔ قرآن نے نہیں کی ہو یا اس کی کوئی وعید یا سزا مقرر کی ہو، شراب پیے گا تو اتنے کوڑے، زنا کرے گا تو اتنے کوڑے، سزا مقرر کر دی، اسے کیا کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ۔ خود نبی پاک نے بھی کبیرہ گناہوں میں گنا الشرک باللہ، سب سے پہلے کس گناہ کو گنا؟ یہ اکبر الکبائر ہے۔ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اکبر الکبائر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا، شرک سے نیچے نیچے معاف کر دوں گا،
جس کو چاہوں گا. یہ نیچے نیچے کیا ہو گیا جی؟ اس میں تو سارے گناہ آ گئے. تو شرک کا ایک علاج ہے، اسی زندگی میں غرغرۂ موت سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے. اللہ کہتے ہیں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا. یہاں علاج ہے. یہاں بغیر توبہ کیے مر گیا، پھر پیغمبر کا باپ ہو یا پیغمبر کی بیوی ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کا چچا ہو، اللہ اسے معاف ہو نہیں کرے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے الشرک باللہ. یہ اعمال صالحہ کے لیے زہر قاتل ہے. کیوں جی؟ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس گناہ کرنے سے اس کی نیکی ختم ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. گناہ کا الگ سزا ہوگی، نیکی الگ تولی جائے گی. کوئی گناہ کسی نیکی کو برباد نہیں کرتا، صرف شرک ہے. اللہ کہتی ہیں جس نے شرک کا ارتکاب کیا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم اس کے سارے اعمال کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں. کوئی عمل نہیں تلے گا. یہ جو ہم بار بار آپ کو روکتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں یہ شرک ہے یہ شرک ہے، لوگ ہمارا مذاق بناتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، انہوں ہور گل آندی کوئی نہیں، شرک 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 کرتے رہتے ہیں. ہم اس لیے روکتے ہیں، اس گناہ کی شدت زیادہ ہے. یہ گناہ اعمال صالحہ کے لیے زہر قاتل ہے. اس گناہ کا مرتکب قیامت کے دن رب کے دربار میں آئے گا تو نبی پاک کی شفاعت سے محروم ہوگا. نبی پاک اس کے لیے شفاعت نہیں کریں گے. حدیث میں واضح آیا ہے میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا لیکن ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا، الشرک باللہ. وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک کا گناہ. اس لیے آپ کو سمجھاتے ہیں. میں ایک حدیث اس جمعے شاید آ جائے، نہیں تو اگلے جمعے وہ ضرور ہمارے مطالعے میں آئے گی انشاءاللہ. وہ حدیث میں جب آپ کو ترمذی کی سناؤں گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک سے بچ جانا اللہ کی کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی رحمت. پھر آپ کو سمجھ آئے گی. وہ حدیث جب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ نے کبیرہ گناہوں کو گنا. کیا؟ الشرک باللہ و عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والزنا، اور زنا کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا. یہ نبی پاک نے کبیرہ گناہوں میں ان کو گنا. یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جو صغیرہ گناہ ہے اللہ کہتے ہیں توبہ کی ضرورت بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. توبہ کی ضرورت بھی کوئی نہیں. تیرے نیک اعمال کی وجہ سے میں تیرے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ ہیں اب حقوق اللہ، ان میں تھوڑی سی نرمی ہے. جو آدمی گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں کی طرف چلا، چلو اس سے پہلے وضو کی بات کر لیتے. وضو کرنے لگا، اس نے ہاتھ دھوئے،
تو جتنے گناہ اس ہاتھ نے صغیرہ کیے تھے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دی، ہاتھ دھونے سے کلی کی۔ تو اس زبان نے جتنے صغیرہ گناہ کیے تھے اللہ نے کلی کرنے سے معاف کر دیا۔ پاؤں دھوئے تو جتنے گناہ پاؤں نے کیے تھے اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، صغیرہ گناہ ہے۔ پھر یہ مسجد کی طرف چلا، گھر سے وضو کر کے یہ مسجد کی جانب نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوا، ہر قدم پہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ یہ چل رہا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آیا کہ ایک نماز سے دوسری نماز، یعنی اب ہم جمعہ پڑھنے لگے ہیں، اور فجر سے لے کے جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ ہم نے کیے جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے وہ معاف کر دی۔ پھر آگے اثر پڑی تو جمعے سے اثر تک یہ صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ، یہ ذہن میں رہے۔ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ۔ یہ اعمال صالحہ کی وجہ سے معاف ہو رہے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے آقا کے ہر ارشاد پر صرف یقین نہیں، حق الیقین ہے۔ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک پورے 8 دنوں میں جتنے صغیرہ گناہ سرزد ہوئے جمعے پہ آنے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے بغیر توبہ کے اللہ نے معاف کر دیے۔ ایک رمضان سے پچھلا رمضان، یہ سب حدیث کے ترجمے کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک رمضان سے پچھلا رمضان، اس سال کے اندر جو گناہ کیے ہیں اللہ نے معاف کر دیے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ ومن قام رمضان، اور جو رات کو قیام کرتا ہے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رہے کون سے گناہ مراد ہیں؟ صغیرہ۔ تو حقوق اللہ میں جو ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں ان میں کچھ صغیرہ گناہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں توبہ نہ کر، نیک عمل کر، ہم تیرے گناہوں کو کیا کر دیں گے۔ خود قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ تو قرآن نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ آیت مجھے پہلے پیش کرنی چاہیے تھی، ترتیب کے لحاظ سے پہلے پیش کرنی چاہیے تھی۔ ان الحسنات، حسنات کا معنی نیکیاں، سیئات کا معنی برائیاں، یذہبن کا معنی لے جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، قرآن نے فیصلہ کی۔ لیکن تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں السیئات سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہیں۔ کون سے گناہ مراد ہیں؟ اور حقوق اللہ۔ باقی رہ گئے کبیرہ گناہ، تو کبیرہ گناہوں کو اللہ توبہ سے، استغفار کرنے سے، معافی مانگنے سے اللہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی یہ وعدہ کیا، میرے آقا نے بھی اس کا اعلان کیا۔ قرآن نے بھی یہ وعدہ کیا کہ مجھ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، میں تمہارے پچھلے سارے گناہ کیا کر دوں گا، معاف کر۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، خدا گواہ ہے اس سے زیادہ امید افزا آیت قرآن میں کوئی نہیں، بڑی ڈھارس بنتی۔ گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون،
تم میں سے ہر بندہ گناہگار ہے، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے دربار میں کیا کرتا ہے؟ توبہ، شرمندہ ہو جاتا ہے، معافی مانگتا۔ بلکہ ایک حدیث آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک کا فرمان، حدیث قدسی نہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور تمہاری جگہ پہ ایسے لوگ لے کر آئے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے۔ تو گناہ صرف انبیاء سے صادر نہیں ہوتے، باقی کون ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مفتی ہے، اگر وہ انسان ہے تو پھر اس سے گناہ، وہ کہتا ہے مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، ساڈے پیروں کو گناہ نہیں ہوندے جی، تو تمہارے پیر صاحب فرشتے ہیں، نوری ہیں، نوری؟ فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، انسانوں میں صرف انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ ہر بندہ گناہگار ہوتا ہے، اس سے گناہ کا صدور ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گناہگار بندوں کو قرآن میں خطاب کیا ہے، کس طرح؟ او مجرموں، نہیں کہا او نافرمانوں، او نمک حراموں، کوئی غصہ نہیں، کوئی نہیں۔ دیکھیں باپ اور بیٹا کتنا گہرا تعلق ہے۔ بیٹا باپ کی نافرمانی کرے، حکم عدولی کرے، اس کا دل دکھائے، تو اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو بلانا چاہیں تو کیسے بلاتے ہیں؟ او میرا چان، او میرا لاڈلا، اسی طرح بلاتے ہیں۔ سکا باپ نہیں بلاتا، وہ بھی گالی نکالتا ہے، اس کا دل دکھ گیا ہے۔ اور یہاں اللہ گناہگاروں کو نمک حراموں، مجرموں، گناہگاروں نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں یا عبادی، اپنی طرف نسبت کی، اپنی طرف، یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ساری زندگی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ ذرا جمیعاً کے لفظ پہ غور کرو، جمیعاً کے لفظ پہ ذرا غور کرو، فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعاً، اللہ سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر۔ میرے دربار میں آ، توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر، معاف کر۔ پھر باپ بیٹے کی بات آ گئی، یہ صرف سمجھانے، بعض اوقات نبی پاک سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دیا کرتے تھے، میں اسی سنت کو ادا کر رہا ہوں، اس سے لوگوں کو بات ذرا جلدی سمجھ آتی ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کو میرے نبی نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، اور مثال بھی عرب کے مزاج کے مطابق۔ عرب میں اونٹ تھے نا، ریتلا علاقہ تھا، سفر تھے، پانی میلوں میلوں نہیں ملتا تھا، آپ نے فرمایا ایک اونٹنی پہ بندہ سوار ہے، سفر پہ جا رہا ہے، جنگل میں سفر ہے، کوئی آبادی نہیں، وہ لیٹا سویا، اس کا زاد راہ کھانا پینا مشکیزہ اونٹنی کے اوپر ہے، اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا اونٹنی کوئی نہیں، کھانا بھی اس پر ہے، پینا بھی اس پر ہے، سواری بھی، آبادی بھی کوئی نہیں، جنگل ہے جنگل۔ یہ بندہ ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، اونٹنی نہیں ملی،
یہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ موت ہے. اس نے سر کے نیچے ہاتھ رکھا, آنکھیں بند کی, موت کے انتظار میں. آنکھیں کھولی تو اونٹنی سر پہ کھڑی تھی, مشکیزہ بھی اس کے اوپر تھا, کھانا بھی اس کے اوپر تھا. آپ نے فرمایا اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ پھر آپ نے کہا اس نے خوشی میں آ کے, اس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس نے خوشی میں آ کے کہا مولا تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. کہنا کیا چاہیے تھا؟ میں تیرا بندہ تے تو میرا. لیکن خوش اتنا ہے کہ زبان سے لفظ صحیح نہیں نکلے. کہتا ہے تو میرا بندہ تے میں تیرا رب. میرے آقا نے فرمایا جتنی خوشی اونٹنی کے ملنے پر اس بندے کو ہوتی ہے, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو نبی پاک بھی مثالیں دے کے سمجھاتے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھے. بیٹا نافرمانی کرے, حکم عدولی کرے, باپ کی بات نہ مانے, باپ اس پر ناراض ہو جائے, گھر سے نکال دے. بیٹا ٹھوکریں کھانے کے بعد آیا, اس نے ہاتھ جوڑے, بابا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے. باپ نے سوچا خون ہے, اولاد ہے, کہاں پھرے گا, آوارہ ہو جائے گا, معاف کر دی. اس نے پیسے بٹورے, اپنا کام نکالا, پھر وہی نافرمانی کی. پھر اسی طرح باپ پھر ناراض ہوا, اسے نکالا, خیال آیا, واپس آیا, پھر ہاتھ جوڑے, بابا غلطی ہو گئی ہے, پاؤں پکڑے, معافی مانگی. باپ نے کہا اولاد ہے, کہاں جائے گا, پھر معاف کر دیا. اس نے تیسری مرتبہ پھر وہی جرم کیا, پھر آیا, پھر معافی مانگی, پھر ہاتھ جوڑے. باپ تیسری مرتبہ ہو سکتا ہے معاف کر دے, لیکن تانا ضرور مارے گا. سمجھتے گئے ہو میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا کیا چاہتا ہوں وہ سمجھ جاؤ تو اس میں لذت بڑی ہے. کہے گا حرام زادے ضرورت پوندی ہے تے آ جانا, مطلب کٹ کے پھر انجے دا انجے, پھر وہی نافرمانی. میں نے پاگل سمجھے ہی, تانا مارے گا. اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر کے میرے دروازے پہ آ, میں معاف کروں گا اور پچھلا تانا بھی نہیں دوں گا. پچھلا تانا بھی تجھے نہیں دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر دفعہ معافی مانگتا ہے, ہر دفعہ معافی مانگتا ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا کہ کبیرہ گناہ میں توبہ سے کیا کر دیتا ہوں, معاف کر دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا, ایک آدمی گناہ کرتا ہے, ہم سب اس میں شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں اس عبد میں جو گناہ کرتے ہیں. ان عبدا اذنب ذنبا, ایک بندہ گناہ کرتا ہے, فقال, گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے رب اذنبت, میرے پالنہار میں نے گناہ کر لیا ہے, فاغفر لی, تو مجھے معاف کر دے. سننے والی بات ہے اگلی, جو اس بندے کو جواب میں اللہ کہہ رہے ہیں اور میرے آقا نے اس کو نقل کیا. یقیناً اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں, یقیناً اللہ یہ جملے فرشتوں سے کہتے ہیں. وہ کہتا ہے رب, اے میرے رب, اذنب تو
میں نے گناہ کیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس میرے بندے کو یہ پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں. عالم یہ جانتا ہے ان لہو ربن، کہ اس کا ایک رب بھی ہے، یغفر الذنوب، جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، او یاخذ بہ، یا گناہوں پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے. معاف کر دے اس کی مرضی، پکڑ لے اس کی مرضی. اس بندے کو یہ پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے. اگر اس کا یہ ایمان ہے اور اس کا یہ علم ہے تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اس کا یہ ایمان ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں گناہ معاف بھی کر سکتا ہوں، پکڑ بھی سکتا ہوں، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر. پھر کتنی مدت گزر گئی، اس سے دوبارہ گناہ ہو گیا. دوبارہ گناہ ہوا تو اس نے پھر رب کے دروازے کا، رب اذنبت، میرے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. تو اللہ فرشتوں سے کہتی ہیں اس بندے کو پتہ ہے، اس کا ایمان ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور یہ جانتا ہے کہ میں اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں، پکڑ بھی سکتا ہوں، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اس نے تیسری مرتبہ پھر گناہ کیے. گناہ کرنے کے بعد کہنے لگا رب، اے میرے رب، میں نے گناہ کیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں، ایمان ہے اس کا، اس کو معلوم ہے کہ میں پکڑ بھی سکتا ہوں، معاف بھی کر سکتا ہوں، تو میں نے تیسری مرتبہ اسے معاف کیا. فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، یہ جو چاہے کرتا پھرے، میں نے اس سے حساب بھی نہیں لینا ہے. یہ اگلی بات بڑی عجیب ہے، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ. غالباً یہ اللہ کا علم چونکہ محیط ہے، اللہ کا علم چونکہ محیط ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ تیسری مرتبہ کی جو توبہ ہے یہ صرف زبان سے نہیں ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے. تو جب اس نے دل سے توبہ کر لی تو اب اس کے بعد وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد تو اس نے توبہ کی ہے، وہ اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا. تو اللہ اس کے گناہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر. سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، اگرچہ یہ مضمون کچھ آگے ہم چلائیں گے ایک دو جمعوں پر، کہ حقوق العباد جو ہیں، بندوں کے حق، وہ حقوق اللہ کی نسبت ایک زاویے سے زیادہ سخت ہیں، زیادہ شدید ہیں. کہ اپنے گناہ تو اللہ نیکیوں سے بھی معاف کر دیتا ہے، توبہ کرنے سے بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے. وہ عمرہ، حج، نمازیں، زکوٰۃ، تلاوتیں، تسبیحاں، نہ اس سے معاف نہیں ہوگا. یہ تب معاف ہوں گے کہ جس کا حق دبایا ہے وہ اسے کیا کرے، یا یہ حق واپس کرے. حق کیا کرے؟ واپس کرے. میں آپ پر بدگمانی تو نہیں کر سکتا، آپ سب اچھے لوگ ہیں، شریعت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، منصف مزاج لوگ ہیں. لیکن اگر آپ میں سے کسی نے کسی کا حق دبایا ہے، یہ کوئی رشتہ دار نہیں بتائے گا، پڑوسی نہیں بتائے گا، دوست نہیں بتائے گا، دشمن نہیں بتائے گا کہ حق دبایا ہے، زیادتی کی ہے. یہ بتائے گا یہ سب سے بڑا مفتی ہے. کدی کدی اس کو فتوے پوچھے کرو. اس سے جب آپ فتویٰ پوچھیں گے نا، خدا دی قسم ہے کدی غلط فتویٰ
یہ کبھی غلط فتویٰ نہیں دیتا. یہ ضمیر یہ جانتا ہے کہ میں نے کیسے کمایا ہے، یہ جانتا ہے میں نے کس کو گالی دی ہے، یہ جانتا ہے میں نے کس کے قرضہ لے کر واپس نہیں کیا. میں اگلے جمعے اس قرض کے مسئلے پر بھی بات کروں گا. یہ حقوق العباد میں ہے، حقوق العباد میں انشاءاللہ، کہ قرض لے کے واپس نہ کرنا، اس پر کتنی شدید وعید آئی ہے. میں اگلے جمعے اس پر کچھ گزارشات کروں گا انشاءاللہ. قرض لے کے واپس نہ کرنا، کم تولنا. پورے ٹائم کی تنخواہ لے کر دفتر میں پورا ٹائم نہ دینا. جی یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اس پر بھی بات کروں گا. امانت میں خیانت، اس پر بھی انشاءاللہ بات کروں گا. یہ سب میرے ذہن میں ہیں. تو جتنے حقوق ہیں بندوں کے، اگر آپ پر ہیں، مجھ پر ہیں، آپ پر ہیں، تو آج ہم اس اچھی جگہ پہ اچھے وقت میں بیٹھ کر اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے یہ حق اس بندے کو واپس کر، عہد کر لیں. کرو تو صحیح وعدہ، ذرا وعدہ کر لو. اگلی بات آپ کو سنانے لگا ہوں. کر لو وعدہ، دل سے وعدہ کر، اس کے لیے کوشش کرو. کسی سے معذرت کرنی ہے معذرت کر لو. جانتے ہو اس بندے کو کہ فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، اگر وہ زندہ ہے اس کو دو، اس کے وارثوں کو پہنچا دو، زندہ نہیں تو، اور اگر وارث بھی کوئی نہیں صدقہ کر دو تاکہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے. یہ طریقہ ہے. لیکن آپ نیت کریں، ارادہ کر لیں کہ جس جس کا مجھ پر حق ہے اور میں نے اس کا حق تلف کیا ہے، میں واپس کرنے کی کوشش کروں گا. شریعت کہتی ہے اگر تو واپس نہ کر سکا، ہم اپنی رحمت سے اس بندے کو عطا کر کے تجھے معاف کر دیں گے. لیکن نیت تو کر، نیت کر، تیری نیت ہونی چاہیے. تو حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بہت سخت ہے. جو بندوں کے بندوں پہ حق ہیں، یہ جو پڑوسیوں کا حق بتایا میرے آقا نے، کہ اگر پڑوسی غریب ہے تو پھل کے چھلکے بھی باہر نہ رکھو، جی، تاکہ اس کے بچے دیکھ کے ترستے نہ رہیں. پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی شدت کے ساتھ توجہ دلائی گئی، تلقین کی جبریل نے، کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے. یہ کس نے کہا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑوسی کے بارے میں کہا. اتنی شدت کے ساتھ جبریل نے تلقین کی پڑوسیوں کے حقوق کی کہ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ پڑوسی کہیں وراثت میں حصے دار نہ بن جائے. اس میں قریبی رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں کے، یتیموں کے، غریبوں کے حقوق ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے. اور جو اللہ کے حق ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں تو نیکیوں سے معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ ہیں تو توبہ سے معاف. ایک حدیث پڑھی، رات ہی پڑھی، پہلے بھی پڑھ رکھی تھی لیکن بعض باتیں ذہن میں نہیں رہتی، پھر بندہ تازہ تازہ پڑھتا ہے تو ذہن میں آ جاتا. میں نے مشکات میں پڑھی. ابلیس نے اللہ سے کہا، ایک تو قرآن میں ذکر ہے نا کہ جب اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا، نکل جاؤ، اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تیری عزت کی قسم ہے، آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے گھیروں گا، دنیا کو مزین کر کے دکھاؤں گا، گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. ایک تو وہ قرآن ذکر کرتا ہے، اس کی اس بات کا تو قرآن ذکر کرتا ہے، میں ان سے گناہ کرواؤں گا، ان کا بیڑا میں نے غرق کرنا ہے.
اللہ نے فرمایا جا جا، جتنے گھوڑے دوڑا سکنا دوڑا لے، دوڑا گھوڑے، کتنے گھوڑے دوڑا سکتا ہے، پیادے لے کے آ، سوار لے کے آ، چاروں طرف سے آ، ان میں سے جس نے تیری پیروی کی نا میں تم سب سے جہنم کی دھرتی بھر دوں گا، چل جا۔ یہ قرآن میں، اس کو قرآن ذکر کرتا، جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ حدیث میں، وہ بہت خوبصورت جملے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ جو ابن آدم ہے اس کی روح جسم سے جب تک نہیں نکلے گی نا میں اس سے گناہ کرواتا رہوں جب تک یہ زندہ ہے، اس کی روح اس کے جسم میں، میں اس سے گناہ کرواتا رہوں گا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا جا، میں نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ان کے جسم میں روح موجود ہے اور یہ گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کر لیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو اگر زہر ہے نا، یہ اب جملے میرے ہیں، اس حدیث پر اب یہ جملے میرے ہیں، تو اگر زہر ہے نا، زہر، تو میں نے بھی آدم کے ہر بیٹے کو اس کا تریاق دے دیا ہے۔ زہر کا تریاق ہوتا ہے، تو زہر ہے نا اڑا کے رکھ دوں گا، تو اگر زہر ہے نا تو میں نے بھی آدم کے ہر بیٹے کو اس کا تریاق دے دیا ہے، توبہ، استغفار، کہ وہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں تو میں ان کے گناہوں کو کیا کرتا رہوں گا، معاف کرتا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم چلائیں گے آگے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حق اور اس کے مقابلے میں بندوں کے حق، اور حقوق العباد کی اہمیت ایک زاویے سے بنسبت حقوق اللہ کے زیادہ ہے۔ کیوں کہ حقوق العباد توبہ سے بھی معاف ہو نہیں، نیکیوں سے بھی معاف نہیں ہوتے، حج عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد تب معاف ہوں گے جب آپ اس مظلوم سے معافی مانگیں، اس کا حق اسے واپس کریں اور وہ آپ کو معاف کر دے تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے اذان۔